اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی دربار میں آیا۔ تمام مصاحب اور وزراء حاضر خدمت تھے۔ تخت پر تشریف فرما ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے شاہی چوغے میں سے ایک بیش قیمت موتی نکالا اور وزیر اعظم کے روبرو کرتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں اس موتی کے کیا دام ہوں گے؟ وزیر اعظم نے احتیاط سے جانچ پرکھ کر عرض کیا، حضور والا، یہ تو نہایت بیش قیمتی موتی ہے اور میری ناچیز رائے میں اس کی قیمت 1 من سونے کے برابر ہوگی۔ بہت خوب، سلطان نے کہا، ہمارا بھی یہی قیاس تھا۔ اچھا، اب ہم حکم صادر فرماتے ہیں کہ اس بیش قیمتی موتی کو توڑ ڈالیے۔ وزیر اعظم نے عالم حیرت میں سلطان کی جانب دیکھا اور دست بستہ ہو کر بولا، جہاں پناہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس قیمتی موتی کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو عالم پناہ کے خزانوں کا رکھوالا اور خیر خواہ ہوں۔ اوہ، ہم ان کی نیک خواہشات سے خوش ہوئے، سلطان نے کہا، اور وزیر اعظم کو بہت سارا انعام عطا فرمایا اور موتی واپس لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کا ذکر چھیڑ کر سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو تھمایا اور کہا، اگر اس موتی کا کوئی خریدار بنے تو وہ اس کی کتنی قیمت ادا کرے گا؟ نائب وزیر نے فوراً عرض کیا، حضور، مجھ عاجز کو اس کی قیمت کی کیا پرکھ؟ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہی ہوگی۔ حکم ملا، اچھا تو اسے توڑ ڈالو۔ عالم پناہ ایسے بیش قیمتی موتی کو کیوں توڑوا رہے ہیں؟ یہ تو لاسانی ہے۔ ذرا اس کی شان و شوکت اور تب و تاب تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند دکھائی دیتی ہے۔ میں اور میرا ہاتھ اسے زک پہنچانے کا حوصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یوں بھی میں خزانے کا نگہبان ہوں، اس کا دشمن نہیں۔ اللہ آپ کے مال و منال میں اضافہ کرے۔ میں آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ سلطان نے نائب وزیر کو بھی انعامات عطا کیے اور اس کی سمجھ بوجھ کا معترف ہوا۔ پھر چند لمحوں بعد وہی موتی امیر الامراء کے سامنے رکھا اور اسے توڑنے کا حکم دیا۔ اس نے بھی حسب معمول معذرت پیش کی اور انعام حاصل کیا۔ بادشاہ جیسے جیسے درباریوں کی تعریف کر کے ان کے منصب و مرتبے میں اضافہ کرتا گیا، ویسے ویسے وہ کم تر درجے کے لوگ سیدھے راستے کو نہ پہچان سکے اور اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ وزیر اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام وزراء اور امراء نے اپنے آپ کو بادشاہ کا بڑھ چڑھ کر خیر خواہ ثابت کر کے انعام و اکرام حاصل کیا۔ بے شک تقلید اس دنیا کا ایک ستون ہے، لیکن آزمائش کے لمحات میں جو لوگ اپنی انفرادیت قائم نہیں رکھتے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب سلطان نے دربار کے تمام امراء و وزراء کی آسائش کو توڑ ڈالا تو آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے پرکھ رکھنے والے، اب تیرا مشورہ باقی ہے، بتا اس موتی کے کیا دام ہوں گے؟ ایاز نے کہا، عالم پناہ، میرا ہر اندازہ اس موتی کی قیمت سے کہیں کم ہوگا۔ اچھا یہ بات ہے، تو ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ ڈالو۔ ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس موتی کو ایک پتھر سے توڑ ڈالا۔ موتی کی حیثیت ہی کیا تھی، پتھر کی ایک ضرب سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ غلام دراصل اپنے آقا کی ان آزمائشوں کے طریقوں سے واقف تھا، اس لیے کسی انعام یا لالچ کے دھوکے میں نہ آیا۔ اپنے مالک کا حکم اس نے پہلی ترجیح سمجھا، اس لیے اس نے بلا چون و چرا کیے اس پر عمل کر ڈالا۔ موتی کا ریزہ ریزہ ہونا تھا کہ سب درباری تھوڑی دیر تک حیران رہ گئے، پھر زور سے چلا اٹھے، ارے بے وقوف، تیری یہ ہمت کہ ایسا نادر و نایاب موتی توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بادشاہ کے نقصان کی طرف ایک نظر بھی نہ کی۔ ان کا شور شرابہ سن کر ایاز نے کہا، اے عقل مند صاحبو، ذرا غور کرو اور دل پر ہاتھ دھر کے بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟
تمہاری نظر سلطانی فرمان پر ہونی چاہیے یا اس حقیر موتی پر؟ افسوس تم نے ظاہر پر نگاہ رکھی اور باطن کو فراموش کر دیا۔ پس معلوم ہوا تمہارا پیر و مرشد شیطان ہے۔ تم صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہو۔ میرے نزدیک سلطان کے ابرو کا اشارہ ہی کافی تھا۔ میرے نزدیک وہ روح ناپاک ہے جو ایک حقیر پتھر کو حکم شاہی سے زیادہ قابل احترام سمجھے۔ جب ایاز نے یہ راز سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا تو سب درباری جیسے اچانک کسی گہری نیند میں جاگ گئے ہوں۔ وہ لگے بغلیں جھانکنے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بادشاہ نے کسی بہانے پر کان نہ دھرا اور غضبناک ہو کر کہا، تم سب قابل تعزیر ہو اور تم میں سے ایک شخص بھی اس دربار کے قابل نہیں۔ اس معمولی پتھر کے سامنے تم نے میرے حکم کی تذلیل کی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان سب ناخلف افراد کی گردنیں اڑا دو۔ یہ حکم سنتے ہی جلاد اپنی تلوار تیز کرتا ہوا آگے بڑھا۔ ارکان دولت و حشمت خوف سے کانپنے لگے۔ موت سامنے کھڑی تھی، مفر کی کوئی راہ نہیں تھی۔ اس وقت ایاز کو وزراء کی یہ ابتر حالت دیکھ کر ترس آیا تو وہ ہاتھ باندھ کر سلطان محمود سے عرض گزار ہوا، اے آقا، تیری مہربانیاں ہم سب پر غالب ہیں، ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا اوقات ہے کہ تجھے تیری مہربانیاں اور نوازشات یاد دلاؤں اور کوئی مشورہ دوں، لیکن ان سب نادانوں اور مجرموں کی گردنیں بھی تیری ہی دیوار پر ٹکی ہوئی ہیں۔ بے شک یہ شکست کھا گئے، مگر اتنا تو ہوا اپنی غلطی اور جرم سے باخبر ہو گئے۔ اب اس گمراہی سے لوٹ کر تیری طرف آنا چاہتے ہیں تو انہیں معاف کر دے، کیونکہ تیرا کرم ہی ان کی آخری امید ہے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش کو قبول بخشت اور خطا کاروں کو معافی دی۔ اس حکایت سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہماری دنیاوی آسائشیں ہمیں بہت عزیز ہیں۔ جب خدا ہمیں اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے تو ہم طرح طرح کی توجیہات پیش کر کے اس کے حکم کی سرتابی کرتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آسائشیں دینے والا بھی خدا ہی ہے۔ اگر وہ ہمارے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس حکم پر فی الفور عمل کرنا چاہیے۔ اور اس حکایت کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جو مالک حقیقی ہے اس کا ہر حکم من و عن پورا کرنے میں ہی ہماری عافیت ہے۔ اس میں لیت و لال سے کام لینا درست نہیں، یہ اس کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اکثر یہی بات سنی جاتی ہے کہ انسان کی اچھائیاں بھی بعض اوقات اسے مشکلات میں ڈال دیتی ہیں۔ ایاز کی امانت، دیانت، ذہانت اور فطانت، اپنے مالک محمود غزنوی کے ساتھ مکمل وفاداری، ایسے اوصاف تھے جنہوں نے دوسرے درباریوں کو اس کا دشمن بنا دیا تھا، اور روز بروز ان کے دل میں ایاز کے خلاف کدورت اور حسد پہاڑ بلند سے بلند ہو رہا تھا۔ دوسری جانب سلطان کا لطف و کرم اور عنایات ایاز کے حق میں روز بروز بڑھ رہی تھیں۔ ایک دن مناسب موقع ہاتھ لگا تو اسی طرح کے ایک حاسد نے محمود غزنوی کے سامنے کمالات جرأت سے یہ سوال کر ڈالا کہ آپ نے ایاز کو 30 امیروں کے برابر منصب کیوں عطا فرما رکھا ہے؟ کیونکہ ہے تو وہ ایک معمولی غلام، لیکن آپ کی یہ خاص عنایت میری ناقص عقل سے باہر ہے کہ ایک آدمی کے اندر 30 آدمیوں کی ذہانت و فطانت اور معاملہ فہمی کیسے آ سکتی ہے؟ سلطان نے اس وقت تو اس گلے پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور خاموشی اختیار کی، لیکن چند روز بعد دربار کے 30 زیرک امرا کو لے کر شکار کے ارادے سے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی سے نظارہ کرتے ہوئے کوسوں میل دور ایک قافلہ دیکھا جو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان نے 30 میں سے ایک امیر کو یہ حکم دیا کہ گھوڑے پر برق رفتاری سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھ کے آؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ وہ امیر اپنے آقا کا حکم سنتے ہی پلک جھپکنے سے وہاں روانہ ہو گیا اور واپس آن کر بتایا کہ قافلہ شہر رے سے آ رہا ہے۔
سلطان نے پوچھا قافلے والوں کی منزل کہاں ہے؟ وہ امیر کا اس جواب دینے سے قاصر تھا، کیونکہ اس نے تو صرف وہی پوچھا جو اسے کہا گیا تھا۔ سلطان نے اپنے دوسرے امیر کو طلب کیا اور کہا اب تم جاؤ اور پوچھو کہ قافلے کی منزل مقصود کیا ہے۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کی منزل ملک یمن ہے۔ سلطان نے دریافت کیا قافلے والوں کا زاد راہ کیا ہے؟ اس کا جواب اس امیر کے پاس موجود نہ تھا، کیونکہ اس کا تو اس نے قافلے والوں سے دریافت ہی نہیں کیا تھا۔ سلطان نے اب تیسرے امیر کو طلب کیا اور اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ جا کر قافلے والوں سے پوچھ کر آؤ کہ ان کے پاس سامان سفر میں کیا کیا اشیاء موجود ہیں۔ وہ گیا اور لوٹ کر یہ بتایا کہ ان کے پاس ہر قسم کی اشیاء ضرورت موجود ہے۔ سلطان نے پوچھا کیا تم نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ قافلہ رے سے کب روانہ ہوا تھا؟ وہ امیر گمسم ہو گیا، اس نے تو یہ ان لوگوں سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے اپنے چوتھے امیر کو طلب کیا اور کہا کہ جاؤ اور یہ معلومات لے کر آؤ۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ کارواں اس ماہ کی 7ویں تاریخ کو رے سے روانہ ہوا تھا۔ سلطان نے پوچھا شہر رے میں چیزیں کیا مول ملتی ہیں؟ وہ امیر اس سوال پر گنگ رہ گیا، کیونکہ اس سوال کے پوچھنے کا تو خیال اس امیر کے ذہن میں آیا ہی نہیں اور نہ اس نے پوچھا۔ اب وہ اس بات کا جواب کہاں سے لاتا؟ غرض سب زیرک کہلانے والے وزیر آخر کار ناقص العقل اور ناکارہ ثابت ہوئے۔ وہ سب لکیر کے فقیر تھے، اس سے آگے کچھ سوچنا سمجھنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ ہر شخص منہ اٹھا کر بس اسی سوال کا جواب لاتا جو اس سے کہا جاتا۔ ایک ہی بار تمام معلومات حاصل کرنے کی سوچ کسی کو نہ آئی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان 30 امیر سے خطاب کیا، تم لوگ ایاز کے مرتبے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو اور اعتراض کرتے ہو کہ ایک معمولی غلام کو تم جیسا مرتبہ و منصب کیوں عطا کیا گیا؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے تو نہ دیا تھا، مگر اب کان کھول کے سن لو۔ اس قافلے کی تحقیق کے لیے میں نے صرف پہلا سوال لے کر ایاز کو قافلے والوں کے پاس تم لوگوں کی لا علمی میں بھیجا تھا۔ جتنے سوالوں کے جواب تم 30 بار جا کر لے کے آئے ہو، ان تمام سوالوں کا جواب وہ ایک ہی مرتبہ پوچھ کے آیا تھا۔ اب تمہارے اوپر یہ راز کھل گیا ہوگا کہ آخر میں اس کی اتنی عزت و تکریم کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیر بغلیں جھانکنے لگے اور اپنی گستاخی کے لیے معافی کے خواستگار ہوئے۔ بولے بلا شک ہم ایاز کی ہمسری نہیں کر سکتے، اس کی ذہانت اکتسابی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی دین ہے۔ اسی طرح جیسے خدا نے اگر چاند کو حسین و جمیل صورت عطا فرمائی ہے تو مٹی کو سوندھی سوندھی دل فریب خوشبو سے نوازا ہے۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو تو اس سے حسد کی بجائے اس کی خوبیوں کو اپنے اندر پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس میں خامیاں تلاش کرنی چاہیے۔